دیکھ کر روئیں گے اور دھوئیں گے، لیکن ایک لو سٹوری کے بارے میں نہیں پتا، ایک لو نہیں ہے، وہ ہے اللہ، وہ ہے رسول۔ وفاداری کس کس سے ہوگی، کون کون سے فرینڈشپ بینڈز باندھیں گے، لیکن اللہ کی شریعت کا توق نہیں ڈالنا چاہیں گے، یہ ہے دل کی سختی۔ پھر کیا کرتے ہیں، اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے مزید جرم، یحرفون الکلم عن مواضعہ، ان کا حال یہ ہے الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ جو تعلیم ان کو دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ ان میں سے بہت کم اس عیب سے بچے ہوئے ہیں۔ کہنے کو تو بنی اسرائیل کی یا نصارہ کی کہانی ہے، لیکن آج یہ ہماری بھی کہانی ہے۔ کتنے قرآن کے کورسز کیے ہوئے، اپنی آنکھوں سے قرآن پڑھا، خود فہم کے پرچے کیے، خود ترجمے یاد کیے، خود راتوں کو جاگے، پھر کیا ہوا، نسوا حظا مما ذکروا بہ، پھر کتنا کچھ بھول گئے، پھر بیک ٹریک کرنا شروع کر دیا۔ پھر خبریں ملتی ہیں، کوئی آ کر کہتا ہے وہ فلاں وہ کورس کر آئی ہیں، اب وہ تو ایسی ہیں، وہ تو گھر میں یوں تنگ کرتی ہیں، انہوں نے تو حجاب بھی چھوڑ دیا، وہ تو جھوٹ بھی بولتی ہیں، خیانت ہی خیانت کی خبریں ملتی ہیں۔ تو خالی کورس کسی کو نجات دلوائے گا کہ اللہ یہ کہے گا کہ لاؤ فہم کے پرچے، لاؤ ترجمے کے پرچے، سناؤ اپنا شین قاف اور تم کو جنت مل جائے گی؟ جی نہیں، یہ نجات کا کرائیٹیرین نہیں ہے۔ جس نے دل میں بسا لیا، جس کا دل نرم ہو گیا، جو ثابت قدم ہو گیا، جو صرف ایک کورس کا مسلمان نہیں تھا، جو صرف دورہ ترجمہ کا مسلمان نہیں تھا، صرف رمضان کے مسلمان نہیں چاہیے اللہ کو، صرف اللہ کو حج کے مسلمان نہیں چاہیے، اللہ کو تو 24/7 مسلمان چاہیے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اس ہال میں بھی مسلمان، باہر نکل کے بھی مسلمان، ہر طرف مسلمان ہو، اخلاق بھی مسلمان ہو، اعمال بھی مسلمان ہو، تمہارا لباس بھی مسلمان ہو، تمہاری گفتگو بھی مسلمان ہو۔ کسی نے کہا نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، جو دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تمہارے دل میں ارمان تڑپتا ہو کہ اللہ میرے بچوں کو اپنا فرمانبردار بنا، اللہ میری اولاد کو اپنے کام کے لیے چن لے، اللہ میری بیٹیوں کی گودوں میں اپنے نیک فرمانبردار بچے ڈال، اللہ میری بہوؤں کی گود میں اپنے فرمانبردار بچے ڈال دے۔ یہ تمنا، یہ تڑپ، ہم تو سجانے بنانے اور نوکریوں کی فکر میں کہ میرے بیٹے کو اتنی فگر سیلری، میری بیٹی کی شادی فلاں جگہ۔ ہم مائیں جو ہیں ٹھیک ہے، یہ بھی جائز چیزیں ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف آخرہ۔ اللہ آخرت بیچ کے یہ اپنی دنیا نہ بنائے۔ تو میں تو نہیں چاہتی، آپ بھی نہ چاہتی ہوں گی کہ جتنی محنت سے ہم نے اپنے بچوں کو پالا ہے، ان کے جسموں کو اس لیے پالا کہ جہنم کی غذا بنے، کہ آگ ان کے جسموں کو چاٹے۔ کیا اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ میری شکل پیاری ہو کہ کل وجوہہم علی النار، گھسیٹے جائیں گے اپنے چہروں کے بل آگ کے اوپر؟ اس لیے تو نہیں ہے یہ سب کچھ۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے پارٹ ٹائم مسلمز ہوں، اللہ کو یہ دکھاوے کی نیکیاں اچھی نہیں لگتی ہیں کہ جس مجلس میں ہو اس مجلس کا تم رنگ اختیار کر لو، یہ تو خیانت ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، تقویٰ کہاں گیا؟ خالی قرآن کی مجلس میں یہ حال ہو لیا، اور پارٹی میں بیٹھے تھے تو کیا ہوا، اور فرانس گئے تھے تو کیا کیا؟ تو یہ خیانت کرتے ہو کس کے ساتھ؟ جو کہ علیم بذات الصدور ہے، جو علیم اور خبیر اور بصیر ہے، جو تمہارا حساب لے گا، جس کے ہاتھ میں تمہارا رزق اور تمہاری تقدیر اور تمہاری جنت جس کے ہاتھ میں ہے، اس کو دھوکہ دو گے؟ اللہ کا کیا بگاڑو گے؟ اس کی بادشاہت میں کیا کمی آئے گی؟ اپنی منزل کھوٹی ہو جائے گی۔ اب اگر پتہ چلے لوگوں کی خیانت کا تو کیا کریں؟ ایک ایک جا کے تجسس کریں، جاسوس بھیجیں، اور جب وہ ملیں تو ان کو شرمندہ کریں کہ تم نے حجاب چھوڑ دیا، تم ترجمہ بھول گئیں، تم نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، تم تنگ کرتی ہو اپنے امی ابو کو۔ نہیں، فاعف عنہم واصفح، معاف کرو، اگنور کرو، چشم پوشی کرو، وقت محدود ہے، پرائرٹی سیٹ کرنا ضروری ہے۔ ان لوگوں پہ توجہ دو جو عمل کرنا چاہتے ہیں، جو عمل نہیں کرنا چاہتے اور سب کچھ جان کر بھی بھول گئے، جو کہ جاگ رہے ہیں اور پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہم سو رہے ہیں، تو سوتوں کو تو جگایا جا سکتا ہے، جاگتوں کو نہیں جگا سکتے۔ جگا دیا، روشنی بتا دی، اللہ نے دل کھول دیا، اب نہیں سنتے، چھوڑ دو، تم ان کے لیول پہ مت گرو، تم اپنی زبان کو برائی پر مت کھولنا۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا ہم نصارہ ہیں، پھر کیا ہوا؟ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، مگر ان کو جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔
مائیں اپنی اولاد کو نماز کی، روزے کی، ہر چیز کی تربیت دیتی ہیں اور بچے بڑے ہو کے سب چھوڑ بیٹھے ہیں، تو ماں رونے کے علاوہ کیا کر سکتی ہے اور دعا کے علاوہ کیا کر سکتی ہے؟ استاد نے پڑھا دیا، لکھا دیا، بتا دیا، شاگرد سب چھوڑ بیٹھے ہیں، تو استاد رونے کے علاوہ کیا کر سکتا ہے اور دعا کے علاوہ کیا کر سکتا ہے؟ اولاد کو بد دعا نہیں دی جاتی، نہ شاگردوں کو بد دعا دی جاتی ہے، دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ تو ان کو بھی بہت پڑھایا لکھایا، سب بھول گئے، بات ہی نہ سن کے دی، بلکہ الٹے دشمن ہو گئے، الٹی تحریفات شروع کر دیں۔ تو اللہ ہے نا، الرب رب، اللہ ہے، 70 ماؤں کے برابر چاہتا ہے، تو کیا ہوا؟ انصاف بھی کرے گا۔ اللہ کو یہ نافرمانی، بغاوت اور یہ بیک آف کر جانا اپنے وعدوں کے بعد اللہ کو بہت غصہ آتا ہے، اللہ سزا دیتا ہے۔ یہ بھی تقویٰ ہے، خیال رکھنا کہ اللہ سزا دے گا، اللہ جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا نہیں اس میں کوئی تقویٰ نہیں۔ بیکار کی باتیں کہنا کہ ڈونٹ اسکیئر پیپل، نہیں، ڈرانا ضروری ہے۔ ہم بچوں کو نہیں ڈراتے کہ اسکول میں تمہیں کوئی لینے آئے، کوئی اجنبی ہو، کوئی ٹافی دے، نہیں کھانا، مت جانا، اغوا کر لیتے ہیں، پھر وہ یوں کر لیتے ہیں، یوں کر لیتے ہیں۔ کیوں ڈرایا بچوں کو؟ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں پڑھو گے تو فیل ہو جاؤ گے؟ کیوں ڈرایا؟ ناکامی سے کامیاب کرنے کے لیے، بچانے کے لیے۔ تو اللہ ڈراتا ہے ہم کو، اور ہمیں ڈرنا چاہیے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور بچنا چاہتے ہیں۔ تو جب وہ بھول گئے کتاب کو، فَأَغْرَيْنَ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض اور اناد کا بیج بو دیا، جو کہ ہم مسلمانوں میں سر پھٹول ہے۔ میاں بیوی لڑ رہے ہیں، بیٹا باپ کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرتا، بیٹی کی ویو لینتھ ماں سے نہیں ملتی، ساس کو بہو اچھی نہیں لگتی، بہو کو ساس ایک آنکھ نہیں بھاتی، گھر کے نوکروں سے بدگمانیاں ہیں، گھر کے نوکر غیبت مالکوں کی کر رہے ہیں، سب پھٹے ہوئے ہیں، سب پھٹے ہوئے ہیں۔ کتاب کو جو پھاڑا، کتاب کو جو بھولے۔ کسی نے کہا کہ تو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہمارا گلو یہ کتاب ہے، اس سے جڑیں گے کام ہوگا، اس سے پھٹیں گے یا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، آدھے کو مانا آدھے کو نہیں مانا، مجبوریوں کا، معذوریوں کا، مظلومیوں کا رونا رویا، اسکیپ روٹ تلاش کیے، اللہ تم کو پھاڑ دے گا آپس میں۔ اور ہم تو جیتی جاگتی عبرت کی مثال تو ہم دنیا والوں کے لیے بیٹھے ہیں مسلمان اس وقت۔ فرمایا وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ ان کو بتا دے گا وہ دنیا میں کیا کاریگری کرتے رہے، کیا بناتے رہے۔ سوچیں نا، میں اور آپ کیا بنا رہے ہیں ہم دنیا میں، کیا جائے گا ساتھ؟ کوئی گیا ہے قبر میں ڈیزائنر کفن پہن کر، کوئی گیا ہے قبر میں مرسیڈیز میں بیٹھ کے، سب تختے پر نہاتے ہیں، سب میت گاڑی میں جاتے ہیں، سب کفن میں دفنائے جاتے ہیں، سب ایک جیسے۔ دیکھ لو کیا لے کے جا رہے ہو، کیا بنا رہے ہو، پرائرٹیز کیا ہیں، کس چیز کو پریفر کیا، کس کو ڈیفر کیا، کس کو فرنٹ پہ رکھا، کس کو بیک برنر پہ چھوڑ دیا۔ اٹس اپ ٹو یو، اٹس یور چوائس، یو ڈیسائیڈ۔ کیا فنی لگتا ہے، کیا فنی لگتا ہے، کیا اسٹوپڈ لگتا ہے، بتاؤ۔ اٹس اپ ٹو یو۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جس پر تم پردہ ڈالا کرتے ہو، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں کیا کرتا ہے؟ سبل السلام، سلامتی کے طریقے بتاتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، ان کو اندھیروں سے نور کی طرف لے آتا ہے۔ کہیں اگر بھٹک گئے پڑھنے کے بعد، چھٹک گئے پڑھنے کے بعد، رک گئے، غلط مڑ گئے، اللہ ہاتھ پکڑ کر دوبارہ لے آتا ہے اپنی طرف، اگر تم ہدایت مانگنے والے بنو۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ پھر کچھ نصارہ کے عقائد کا ذکر ہے۔ غلط عقیدہ غلط عمل کو جنم دیتا ہے، جیسا بیج ویسا درخت۔ عقیدے کی اہمیت بہت ہے، شروع میں بھی آپ سے بات کی گئی تھی کہ عقیدے میں ریولیوشن، آج کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور جم جاؤ اس کے اوپر۔ کوئی بدعت میں مت پڑو، بدعتیں جو ہوتی ہیں وہ عقیدے کو بدل دیتی ہیں، کرائیٹیرین چینج کر دیتی ہیں،
پرابلم کریٹ کر دیتی ہیں، پھر انسان کا عمل بھی غلط ہوتا چلا جاتا ہے. تو عقیدہ درست کرو، اللہ سے مانگو، اللہ ہدایت دے گا. ان کا عقیدہ کیا بن گیا؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی خدا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کرنا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے؟ یعنی کیسے تم نے سوچا کہ کو گاڈز ہیں، کوئی خداؤں کا پینل بیٹھا ہوا ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں، اللہ کے فیصلوں میں کوئی شریک نہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں. جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. کیا شان ہے میرے رب کی، کیا بڑائی، کیا جلال، کیا کمال ہے اس کا. جو کسی چیز میں آپ کمال دیکھیں، جو کسی چیز میں آپ کوئی حسن دیکھیں، جو کسی چیز میں آپ کوئی بھلائی دیکھیں، سب کا سرچشمہ اللہ. اسی نے آئنسٹائن کو بنایا، اور اسی نے نیوٹن کو بنایا، اور اسی نے مونالیزا کو وہ مسکراہٹ دی، اور اسی نے یہ خوبصورت سن سیٹ اور سن رائز ہم کو دکھایا. ان پینٹنگز کو ہم دیکھتے ہیں تو واہ واہ کر کے سر دھنتے ہیں. مونالیزا کی پینٹنگ بنانے والے سے ہم اتنے متاثر ہیں، تو جس نے مونالیزا بنائی وہ خود کیسا ہوگا؟ اس سے محبت نہیں کرو گے تو پھر کس سے محبت کرو گے؟ کتنے محروم ہیں وہ لوگ، کتنے ڈپرائیوڈ ہیں وہ لوگ جن کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے. ان کو تو ایسنس نہیں ملا زندگی کا. دے ڈونٹ نو واٹ لائف از آل اباؤٹ. سمجھتے ہم جی رہے ہیں، ایسنس پہ جی رہے ہیں، ان کو زندگی کی اصلیت نہیں پتا چلی. جس نے کبھی گلاب کا پھول نہیں سونگھا شاید وہ ایسنس کو کافی سمجھے. جس نے گلاب سونگ لیا اس کو پتا ہے گلاب کی خوشبو کیسی ہوتی ہے. اللہ کی محبت کی خوشبو جس کو آ گئی الحمدللہ اس کی زندگی سنور گئی. فرمایا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودی اور نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں. ان سے پوچھو اچھا پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں پہ سزا کیوں دیتا ہے؟ مسلمان کہتے ہیں ہم بھی امت محمدیہ ہیں، ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم تو جہنم میں نہیں جا سکتے. اچھا پھر تمہارا عراق افغانستان میں کیوں حال ہو رہا ہے؟ چچنیا بوسنیا میں کیوں پٹ رہے ہو؟ کیوں تم دنیا کی ٹھوکروں کے اندر ہو؟ 1.3 بلین ہوتے ہوئے تمہارا کوئی وزن نہیں ہے دنیا کے اندر. کوئی تم G7 G15 کے اندر نہیں، کوئی تم سے کچھ نہیں پوچھتا. تمہاری پالیسیز باہر سے بن بن کر آتی ہیں. تم کیسے چہیتے ہو؟ فرمایا قل فلما يعذبكم بذنوبكم، پھر تمہارے گناہوں پہ اللہ تم کو کیوں سزا دیتا رہا؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان اللہ نے پیدا کیے، اور جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. زمین اور آسمان اور اس کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے. اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیمات تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہ آیا تھا. سو دیکھو اب وہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب کچھ بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تم کو عطا کی تھی. اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما رواں بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا. اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اور پیچھے مت ہٹو ورنہ ناکام اور نامراد پلٹو گے. بنی اسرائیل ماننے والے تھے، وہ تو سراپا کوشچن مارک. اور بعض دفعہ یہ متکبر لوگوں کی علامت بن جاتی ہے، کہنا ماننا ان کو لگتا ہے کہ تو ہماری ڈگنیٹی کے خلاف ہے. اپنے انٹیلیجنٹ ہونے کا اظہار ڈاؤٹس کی شکل میں، کوشچنز کی شکل میں کرتے ہیں. کوشچننگ اتھارٹی آل دا ٹائم، چاہے ماں باپ کی اتھارٹی ہو، چاہے اسکول کے پرنسپل کی اتھارٹی ہو یا قرآن کی اتھارٹی ہو. کہتے ہیں وائی، کیوں کریں یہ کام؟ یہ کانفیڈنس نہیں ہے، یہ ایروگنس ہے. کانفیڈنٹ ہونا اچھا ہے، ایروگنٹ ہونا اچھا نہیں.
قالو کہنے لگے یا موسیٰ اے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے. سمعنا وعصینا، یہ تو ان کا سلوگن ہی تھا، سن لیا مانیں گے نہیں. لن ندخلھا، ہرگز نہیں جائیں گے اس کے اندر جب تک وہ وہاں سے نہ نکلیں. ہاں اگر وہ وہاں سے نکل گئے تو ہم داخل ہونے کو تیار ہیں. پکی پکائی کھانے کی عادت، معجزوں کی عادت، ہلنا نہیں جلنا نہیں، صوفوں پر بیٹھے ہیں، ٹی سی ایس سے ہدایت آ جائے، خود بخود جنت مل جائے، نہیں ہوگا. تو کیا ہوا پھر؟ قال رجلان من الذین یخافون، ان ڈرنے والوں میں سے دو لوگوں نے کہا، اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہ پھر آڈ سے نہیں ڈرتے. بنی اسرائیل نے تو کہا کہ آڈز آر اگینسٹ اس، ہم نہیں جا رہے. اور جو تقوی والے ہوتے ہیں، گاڈ کانشیس ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ اگر ہمارا ساتھی ہے تو نو ایشو، سکسیس ہماری ہوگی. اللہ نے ان کو اپنا خوف دیا تھا، اللہ نے اپنا انعام کیا. انعم اللہ علیہما، اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا. انہوں نے کہا ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس تو جاؤ، جب تم اندر پہنچو گے تم ہی غالب رہو گے. یعنی آغاز تو کرو، ارادہ تو کرو، خلوص تو اپنے اندر لے کر آؤ، ڈرتے ہی رہتے ہو. کتنی اپرچونیٹیز کے دروازے ہمارے سامنے کھلتے ہیں، ہم ڈر کے ہمارے نہیں ان کو لیتے، ہم کہتے نہیں 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 میں نہیں کر سکوں گی، مجھ سے نہیں ہوگا، نو 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 اٹس ٹو ڈیفیکلٹ، کر لوں گی تو مینٹین نہیں کر سکوں گی، میں اس کو قائم نہیں رکھ سکوں گی، میں کر کے چھوڑ دوں گی، میں پیچھے ہٹ جاؤں گی. اتنے اندیشے، اتنے وسوسے، کام کا آغاز ہی نہیں ہوتا. کہا کہ تم شروعات تو کرو، تم داخل تو ہو، تم اپرچونٹی کو تم استعمال تو کرو. ایک دفعہ کام شروع کر دیتا ہے انسان، رفتہ رفتہ آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے. لیکن ان کا تو مرائل ہی پہلے سے ڈاؤن تھا، ہمت ہی نہیں تھی. کیوں ہمت نہیں تھی؟ خلوص نہیں تھا، خلوص ہی نہیں تھا، اللہ سے سنسیئر ہی نہیں تھے. تو ان کو بہت زیادہ انسینٹیو دیا، انکریج کیا، داخل ہو جاؤ، اندر پہنچ جاؤ گے، تم ہی غالب ہو جاؤ گے. اور کہا وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو. لیکن انہوں نے پھر وہی کہا انا لن ندخلھا ابدا، ہرگز نہیں جائیں گے، جو کہنا ہے تم کہہ لو، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو لسن ٹو یو. یہ مسٹرسٹ رسول پر، یہ ان کا معاملہ ہے رسول کے ساتھ کہ رسول کی بات پر اعتماد نہیں سمجھتے. اپنا برا بھلا ہم خود زیادہ سمجھتے ہیں، ہم خود پروز اینڈ کونس کو تول کر فیصلہ کریں گے. اور جو دین میں کیلکولیٹنگ مائنڈ لے کر آتا ہے وہ 2 قدم آگے نہیں چل سکتا. دین میں تو دینے والے بن کر آئیں. ہاں موقع آئے گا ہم سیکریفائس کریں گے، اسٹیڈ فاسٹ رہیں، پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی مدد کرتا ہے. انہوں نے تو کہہ دیا کہ نہیں نہیں ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے. ما داموا فیہا، جب تک وہ قوم وہاں پر موجود ہے، بس تم اور تمہارا رب دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم تو یہیں فیشل کرا رہے ہیں، ہم یہیں ویڈنگ پلانرز کی فکر میں بیٹھے ہیں، شادی کے جوڑے بنوا رہے ہیں. تم اور تمہارا رب جا کے لڑ لو. جب واشنگٹن والے جو ہیں دین پر چل پڑیں گے، جب ہلری نقاب حجاب کر لے گی، ہم بھی کر لیں گے. ایسے ہوتا ہے. وہاں سے شروع ہوگا کہ یہاں سے شروع ہوگا؟ کیا چیز میرے بس میں ہے؟ واشنگٹن میرے بس میں ہے یا میری اپنی جان؟ تو جو نقطہ آغاز پاسبل ہے وہاں سے شروع کریں. انہوں نے کہا پہلے کامیابی کو کنفرم کرو ہمارے لیے، ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ ہم کو دو، یقین دلاؤ ہم کو، اسٹینڈنگ اوویشنز ملیں گے، پکی طرح بتاؤ کہ حجاب پہن کے میں ینگر پریٹیئر لگوں گی، اس کے بعد ہم کام کریں گے. انہا ہونا قاعدون، ان دا مین ٹائم ہم یہیں بیٹھے ہیں، وی آر ویٹنگ. ایروگنس دیکھیں ان کا. کیا ہم ایسے کرتے ہیں؟ کبھی کہو دین کا کام اللہ ہی کرے گا، دین کا کام یہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ برقعے والیاں کیوں نہیں کرتی؟ یہ داڑھی والے کیوں نہیں کرتے؟ یہ ملا کیا کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے؟ آخر اللہ ملاؤں کا حساب نہیں لے گا مجھ سے اور آپ سے، نہ داڑھی والوں کا، نہ نقاب اور چادر والیوں کا. اللہ پوچھے گا تم نے کیا کیا؟ تم نے MBA کیا تھا، MBBS کیا تھا، فائنانس میں ڈگری لی تھی، باہر جا کر ڈگری لے کر آئی تھی، بڑی انٹیلیجنٹ تھی. تم بتاؤ کہ تمہاری ریسپانسبلٹی تھی کہ نہیں تھی؟ 2 لوگوں سے تو کام نہیں ہوتا، ٹیم ورک چاہیے اس کے لیے. موسیٰ علیہ السلام جیسا بھی لیڈر تھا، کامیابی نہیں ملی اس لیے کہ ٹیم ہی نہیں ملی. چٹا کورا جواب، لو موریل، صاف جواب دے دیا، بات ہی نہیں مانیں گے. اور جب فرما برداری اطاعت کی عادت نہ ہو تو کامیابی کہاں سے ملے گی؟ اتنے ڈس ہارٹیڈ ہوئے موسیٰ علیہ السلام. قال رب انی لا املک الا نفسی واخی. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب
میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی، بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ اللہ نے جواب دیا، اچھا تو وہ ملک 40 سال ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، اور ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس مت کھاؤ۔ فلا تأسوا علی القوم الفاسقین۔ دیکھیں جو دین کا کام شروع کر کے اوپر نکل بھاگتے ہیں نا، بیچ میں چھوڑ چھاڑ سب کو، یا جو خود آتے بھی نہیں، اب وہ کیا ہے، دے کرائی فاؤل، وہ کہتے ہیں ہائے میں بیچاری، دیکھو مجھ بیچاری کے ساتھ کیا ہوا، میرے ہسبینڈ نے پرمیشن ہی نہیں دی، میرے بچوں نے پرمیشن نہیں دی، میرے میڈ نے پرمیشن ہی نہیں دی۔ پھر وہ خود پہ ترس کھانا چاہتے ہیں، سوری فگر کٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو میں اتنی مجبور ہوں، میرے اتنے سارے ہینڈی کیپس ہیں، آئی ایم سو سوری آئی کانٹ کم۔ وہ چاہتے ہیں لوگ ان سے ہمدردی کریں بجائے بلیم کرنے کے۔ اللہ نے منع کر دیا، مت رحم کھانا ان کے اوپر، یہ کوئی ترس کے قابل نہیں ہے۔ دے میڈ دیئر اون چوائس، دے ہیو ڈگ دیئر اون گریوز، اپنے وہاں پہ خود کلہاڑی ماری ہے۔ اللہ کے دین سے پیٹھ پھیر کر، اللہ کے کام سے پیٹھ پھیر کر کس کو پرائرٹائز کیا اور کس کو ڈیفر کیا، خود جان لیں گے۔ اب 2 بیٹوں کا ذکر آ رہا ہے آدم علیہ السلام کے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور ذرا ان کو آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی کم و کاست سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی، ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی، اس نے کہا میں تجھ کو مار ڈالوں گا۔ لو یہ کوئی طریقہ ہوا؟ بے کہتا کہ تم نے کیا کیا جو تم اتنا اچھا کام کر رہے تھے کہ اللہ نے قبول کیا، طریقہ بتاؤ۔ نہیں، جیلسی، حسد۔ تو اچھے والے بھائی نے اتنا پیارا جواب دیا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو تقوی والوں سے قبول کرتا ہے، اللہ تو نیتیں دیکھتا ہے۔ 2 لوگ 2 کام ایک جیسے کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ایک کا قبول ہو ایک کا نہ ہو، فرق تو نیتوں کا ہوتا ہے۔ تو ہمیں تو خلوص کی اور سنسیریٹی اور تقوی کی قدم قدم پہ ضرورت ہے۔ اور اس نے جواب دیا کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے۔ ظالموں کے ظلم کا ٹھیک یہی بدلہ ہے۔ یعنی مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو سمجھایا کہ دیکھو مجھے قتل کر کے تمہارا کتنا نقصان ہے، کتنا خیر خواہ ہے، کتنی خیر خواہی کر رہا ہے۔ لیکن کیا ہوا، فطوعت له نفسه قتل اخیہ، آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے کوا بھیجا۔ کتنی پرٹیننٹ آیات ہیں۔ جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی قدر نہیں کرتے، جو اللہ کو امام نہیں بناتے، پھر وہ جانوروں کو امام بناتے ہیں۔ ہائیسٹ ایوالوڈ اینیملز خود کو سمجھتے ہیں، وی آر نتھنگ بٹ این اینیمل، ایوالو ہو گئے ہیں۔ کوئی کوالٹیٹیو ڈفرنس نہیں ہے، کوانٹیٹیو ڈفرنس ہے۔ وی آر ہائر ایوالوڈ، لیکن ہے تو بندر، تو بندروں سے پھر رہنمائی لیتے ہیں کہ برڈز اینڈ بیز ڈو اٹ۔ جانور کون سے کپڑے پہنتے ہیں، ہینس نیوڈسٹ کیمپس۔ کہتے ہیں جانور کون سی شادیاں کرتے ہیں، ہینس لیونگ ٹوگیدر۔ تو جانوروں کو امام بنایا۔ آج کی کہانی تھوڑی ہے، بہت پرانی ہے۔ اللہ نے کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اس کو بتائے اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ اس کے بعد اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ کس پر پچھتایا؟ اللہ کی نافرمانی پر نہیں، اس بات پر کہ جرم چھپانے کی کیپیسٹی نہیں تھی میرے اندر، اسکینڈل نہیں بچا سکا میں۔ اور آج کی ترقی یافتہ دنیا ہو یا غیر ترقی یافتہ دنیا، جرم سے نہیں گھبراتے، جھوٹ سے نہیں گھبراتے، جھوٹ کے ظاہر ہونے سے، جرم کے ظاہر ہونے سے گھبراتے ہیں۔ چاہے آپ انرون کی مثال لیں یا آپ کسی اور کمپنی کی مثال لے لیں۔ من اجل ذالک، اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا، جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ ریپل ایفیکٹ ہے نا، ایک ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے، ایک ایولانش ایفیکٹ ہوتا ہے ایک گناہ کا۔ گناہ برائی پھیلنی شروع ہو جاتی ہے تو جو اس کو آغاز جس نے بخشا تھا، جس نے شروعات کی تھی، وہ اس کا وبال سمیٹتا رہے گا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ ڈاکٹرز کو فخر کرنا چاہیے، اٹس اے نوبل پروفیشن۔ ڈاکٹر زندگی دینے والے ہوتے ہیں، یوتھینیسیا سکھانے والے، سوئسائڈ سکھانے والے، یا ابورشن کے مشورے